بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس اہم ترین سوال کا جواب بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن ان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی سے احاطہ کریں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں، تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا پھر 2 مرتبہ؟ کیا تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا لازمی اور ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ اور تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ یہ تمام تر باتیں اور باریکیاں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا، بالکل بھی نظر انداز نہ کیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت سی علمی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز دراصل بہت ہی فضیلت اور برکت والی نماز ہے، جس کے بارے میں آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یعنی جس طرح نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کا روزہ ہے، اسی طرح نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز دین اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے والوں کی تربیت کا بھی بہترین وقت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت مخلصین اسی تہجد کے ذریعے اپنی روحوں کو ترقی دیتے تھے۔ یہ نماز خالق کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر کے اسے تندرستی دے دوں۔ چونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں اور اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تہجد کی نماز کی روحانی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرما دے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز بندے کو اس کے رب کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، اور بندہ تنہائی میں اپنے مالک اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ اس نماز کی جڑیں تقویٰ اور خلوص میں پیوست ہوتی ہیں۔ یہ صوفیاء اور صالحین کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے راتوں کو اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنے خالق کی بندگی کر سکیں۔ تہجد کی نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے،
اور انسان کے معاملات زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے اسے کائنات کی ہر شے سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق کائنات کے مالک سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت یہ ارادہ کریں کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، لیکن نیند کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھل سکی، تو اللہ تبارک و تعالی تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت ہے، اس لیے روزانہ سوتے وقت تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آنکھ نہ بھی کھلے تو آپ محروم نہ رہیں۔ اب تہجد کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں یہ ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اس مسئلے میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے، جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، کیونکہ لغوی اعتبار سے نیت سے بیدار ہو کر پڑھی جانے والی نماز ہی تہجد ہے۔ لیکن جو علماء سونا ضروری قرار نہیں دیتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ سو کر بیدار ہونے کے بعد تہجد ادا کی جائے۔ تاہم اگر کسی کو نیند نہیں آتی یا وہ کسی وجہ سے سویا نہیں ہے، تب بھی اگر وہ تہجد کے وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے تہجد کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ فقہاء کے نزدیک تہجد کا لفظ ہجود سے نکلا ہے، جس کے معنی نیند کو ترک کرنے کے ہیں۔ بس عشاء کے بعد سو کر اٹھنا اس نماز کی روح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عشاء کے بعد رات بھر عبادت کرے تو اسے صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کا ثواب تو ملے گا ہی، البتہ سنت مطہرہ کی پیروی میں سو کر اٹھنا ہی سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو واضح رہے کہ جب آپ عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ پہلے حدیث پاک کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ رات کے 3 حصے کیے جائیں تو آخری حصہ سب سے زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ اس وقت سائلین کی پکار سنی جاتی ہے اور گنہگاروں کی بخشش کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی تہجد کا وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور علی نور ہے۔
اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی تہجد پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ رکعتوں کی تعداد کے بارے میں جان لیں کہ آپ تہجد کی نماز 2 رکعت، 3 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا پھر 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تمام تعداد ثابت ہے۔ اگر وقت زیادہ ہو تو 8 یا 12 رکعت پڑھ لیں، اور اگر وقت کم ہو تو صرف 2 رکعت پڑھ لینے سے بھی تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول 8 رکعت کا تھا، لیکن آپ کی زندگی میں مختلف مواقع پر تعداد مختلف بھی رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت کے مطابق ادا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو مستقل کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ روزانہ 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو اس پر ثابت قدم رہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 8 بار، دوسری میں 7 بار، پھر ترتیب وار کم ہوتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے۔ حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں سورہ اخلاص کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض 1 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ سورہ اخلاص کے بجائے قرآن مجید کی کوئی بھی دوسری سورت پڑھنا چاہیں تو بھی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو تہجد نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، چاہے وہ سورہ کوثر ہو یا سورہ اخلاص، آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیت اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ لمبی قرأت کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تہجد کی نماز میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اسے باجماعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انفرادی عبادت ہے تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا پردہ قائم رہے۔ اسے اپنے گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ ان میں نفل نمازیں ادا کرو۔ گھر میں تہجد پڑھنے سے برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر شوہر یا کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پڑھ لیتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قعدہ بالکل اسی طرح ہوں گے جیسے آپ عام نماز پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا تہجد کی خاص روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پس تہجد کے سجدوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کی دعا کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعا کریں۔
تہجد کی نماز کے بعد مسنون دعائیں مانگنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ آپ اپنی مادری زبان اردو، انگلش، فارسی، پشتو، پنجابی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، بلکہ ایک بار ثواب اور برکت کی نیت سے ابھی میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی دہرا لیجئے تاکہ اس کی برکت سے آپ بھی میرے ساتھ ثواب میں شریک ہو سکیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں ہوتا جب تک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ ترمذی شریف۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد کے وقت کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیات میں انسان اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں خاص بالا خانے تیار کر رکھے ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کن کے لیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو رات کی نیند قربان کر کے مالک حقیقی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کسی ایسی حاجت میں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگیں، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں نہ تو صورتوں کی کوئی خاص تعداد شرط ہے اور نہ ہی نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری ہیں، بس سچی نیت اور اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی یا کوئی پریشانی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو تہجد کے وقت اٹھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔